ایکسپیکٹ سی وی کی طرف سے آپ سب کو میرا سلام۔ 8 فروری 2024 کو پاکستان میں ہونے والے انتخابات کے متعلق ایک خبر عالمی میڈیا میں گردش کر رہی ہے کہ الیکشن 2024 میں حصہ لینے والی مرکزی مسلم لیگ حافظ سعید کی جماعت الدعوہ کا نیا چہرہ ہے۔ آخر ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ حافظ سعید کون تھا اور ملکی سیاست میں اس کا کیا کردار ہے؟ مرکزی مسلم لیگ کے کون سے ایسے نامزد امیدوار ہیں جن پر یہ الزامات ہیں، اور ماضی میں مرکزی مسلم لیگ کا حافظ سعید یا جماعت الدعوہ سے کوئی تعلق رہا ہے یا نہیں؟ ان سارے سوالوں سے آج پردہ اٹھائیں گے۔ پاکستان میں مذہبی جماعتوں پر نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں مرکزی مسلم لیگ کے نام سے ایک نئی سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ لینے جا رہی ہے۔ اس تنظیم کے پاکستان کے مختلف شہروں سے نامزد چند انتخابی امیدوار وہ ہیں جو یا تو حافظ سعید کے رشتہ دار ہیں یا ماضی میں ان کا تعلق کالعدم لشکر طیبہ یا جماعت الدعوہ سے رہا ہے۔ یہاں میں یاد کرواتا چلوں کہ حافظ سعید کون ہے۔ حافظ سعید کالعدم جماعت الدعوہ کے سربراہ ہیں جن کو انڈیا نے ممبئی حملوں کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا تھا۔ دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے کے الزام کے تحت قائم متعدد مقدمات میں پاکستان کی انسداد دہشت گردی عدالتوں نے مجموعی طور پر انہیں 31 سال کی قید سنائی تھی اور وہ اس وقت لاہور میں زیر قید ہیں۔ اس کے علاوہ حافظ سعید کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے 10 دسمبر 2008 کو عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا تھا، جبکہ پاکستان کی حکومت نے بھی لشکر طیبہ اور جماعت الدعوہ اور ان سے منسلک تمام جماعتوں کو کالعدم تنظیموں کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ آخر مرکزی مسلم لیگ پر کالعدم جماعت کی حمایت کے الزام کیوں لگ رہے ہیں؟ مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے ایسے کون سے نامزد ارکان ہیں جن کی وجہ سے ایسی باتیں کی جا رہی ہیں؟ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقے NA 122 سے حافظ سعید کے صاحبزادے حافظ طلحہ سعید مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ وہی حلقہ ہے جہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق بھی انتخابات لڑ رہے ہیں۔ اس طرح حافظ نیک گجر حافظ سعید کے داماد ہیں اور وہ بھی لاہور ہی سے صوبائی اسمبلی کے حلقہ PP 162 سے مرکزی مسلم لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اگر ماضی کی بات کی جائے تو الیکشن 2018 میں بھی جماعت الدعوہ سے منسلک چند افراد نے ایک اور جماعت کے پلیٹ فارم سے انتخابات میں حصہ لینے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت کی حکومت کی مخالفت کے بعد الیکشن کمیشن نے اس جماعت کی رجسٹریشن کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ ویسے تو مرکزی مسلم لیگ کا نام کالعدم جماعتوں کی لسٹ میں شامل نہیں، لیکن سال 2018 میں امریکہ کی جانب سے مرکزی مسلم لیگ کے کچھ افراد کو دہشت گردوں کی معاونت کے الزامات کی بنیاد پر عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ ان میں سیف اللہ خالد، مزمل اقبال ہاشمی، محمد حارث ڈار، تابش قیوم، فیاض احمد، فیصل ندیم اور محمد احسان شامل ہیں، اور ان میں سے 4 افراد پنجاب اور سندھ اسمبلیوں کی سیٹوں پر مرکزی مسلم لیگ کے امیدوار ہیں۔ محمد فیاض احمد اور فیصل ندیم شیخ صوبہ سندھ سے صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں PS 43 اور PS 64 پر مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے انتخابات لڑ رہے ہیں، جبکہ محمد حارث ڈار اور مزمل اقبال ہاشمی صوبہ پنجاب میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 129 اور NA 77 سے مرکزی مسلم لیگ کے امیدوار ہیں۔ اسی فہرست میں شامل تابش قیوم اس وقت مرکزی مسلم لیگ کے مرکزی ترجمان ہیں، جبکہ سیف اللہ خالد بھی اسی جماعت کا حصہ ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی عہدہ موجود نہیں۔ مرکزی مسلم لیگ کے نامزد امیدوار اس جماعت کے ترجمان حافظ سعید اور ان کی جماعت الدعوہ سے کسی بھی قسم کے تعلق کی تردید کرتے ہیں۔ اس معاملے پر BBC نے بھی مرکزی مسلم لیگ کو سوالات بھیجے تھے، جس کے جواب میں مسلم لیگ کے پریس سیکرٹری حنظلہ عماد کا کہنا تھا کہ ان الزامات میں کوئی صداقت نہیں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو حافظ سعید کی حمایت حاصل ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ مزید ایسی معلومات کے لیے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔